Islamic or information. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع اور سیرت کا جو درس ہے اس کا عنوان صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کب ہوئی اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال ایک خواب دیکھا۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور عمرہ کیا ہے، اور بعض صحابہ سر منڈوا رہے ہیں اور بعض بال کٹوا رہے ہیں۔ جب صبح کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا تو صحابہ کرام بالخصوص مہاجرین، ان کو چونکہ وہاں مکہ سے نکالا گیا تھا اور ان کے دل میں واپسی وطن کا اشتیاق بھی تھا، اور بالخصوص حرم پاک اور بیت اللہ تو ایسی جگہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اس کی طرف کشش ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور اس کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ سن 6 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1,500 کے قریب مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کے ہمراہ آپ اس سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ رستے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام بھی باندھ لیا اور قربانی کے جانور ساتھ لیے اور ان کا اشعار بھی کروا لیا، یعنی نشانی لگاتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اور یہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں میں بات معلوم ہو جائے کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں جا رہے بلکہ ہم عمرہ کی نیت سے اور بیت اللہ کی زیارت کی نیت سے جا رہے ہیں۔ ذوالحلیفہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو آپ نے ایک آدمی بشر بن سفیان یا بسر بن سفیان، ان کو حالات معلوم کرنے کے لیے بطور مخبر آگے روانہ کیا۔ وہ گئے اور حالات معلوم کر کے جب واپس آئے تو غدیر اشتاط پر پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش تو آپ کے مقابلے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کر کے بیٹھے ہیں اور ان کا یہ ارادہ ہے کہ کسی صورت آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ آپ چونکہ جنگ کے ارادے سے آئے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کا کسی کو قتل کرنے کا ارادہ ہے، صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے ہے، تو آپ اپنا سفر جاری رکھیں، جو روکے گا پھر دیکھا جائے گا، پھر ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اطلاع ملی کہ خالد بن ولید 200 سواروں کے ساتھ مقدمۃ الجیش کے طور پر وہ آگے نکل کر تیار بیٹھے ہیں آپ کو روکنے کے لیے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے راستہ تبدیل کر لیا اور بنو اسلم کے ایک آدمی کے رہنمائی میں پہاڑوں کے درمیان گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے ویران راستے سے حدیبیہ کے قریب پہنچے۔ مرار نامی گھاٹی میں جب پہنچے تو آپ کی اونٹنی قصوہ، جس کا نام تھا قصوہ نامی اونٹنی، بیٹھ گئی۔ اس کو بڑی اٹھانے کی، مکہ کی طرف چلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھی۔ تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا تو اونٹنی اڑ گئی ہے، خلعت القصوہ۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ اس کا پیشہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا، اس کو روکا گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قریش کوئی ایسا منصوبہ پیش کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہو، شعائر اللہ کی تعظیم ہوتی ہو، تو میں ضرور اس کو قبول کروں گا اور اس کو پورا کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے پھر اونٹنی کو کوچا دیا اور اٹھایا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن حدیبیہ کی طرف چلی۔ حدیبیہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنارے پہ پہنچے تو وہاں پانی کا ایک گڑھا تھا جس میں کچھ پانی تھا، لیکن وہ جلدی ختم ہو گیا، 1,500 کا لشکر ہے۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی، چونکہ گرمی کا موسم تھا تو پیاس کی شکایت کی۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ایک اظہار ہوا۔ جب صحابہ کرام نے گرمی کی اور پیاس کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر دیا اور فرمایا یہ اس گڑھے میں گاڑ دو۔ صحابہ کرام نے جب وہ تیر گڑھے میں گاڑا تو وہاں سے پانی جوش مارنے لگا اور پانی نکلنے لگا، حتیٰ کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا۔
اب اسی دوران قبیلہ بنو خزاعہ، یہ وہ قبیلہ ہے جو مسلمان تو نہیں ہوا تھا لیکن ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا حلیف رہا اور ان کا رازدار بھی رہا۔ تو اس کا سردار، قبیلہ خزاعہ کا سردار بدیل بن ورقہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش نے حدیبیہ کے سارے چشموں پہ قبضہ کر رکھا ہے اور اونٹنیاں، 2 دھاری اونٹنیاں بچوں والی ان کے ساتھ ہیں، اور میں نے کعب بن لوئی وغیرہ کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ ان کے پاس یہ سامان تھا، یعنی 2 دھاری اونٹنیاں وغیرہ۔ اشارہ یہ تھا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں کہ ہمیں یہاں کئی دن تک بھی رکنا پڑے آپ کو روکنے کے لیے، آپ کی مزاحمت کے لیے، تو ہم یہاں ٹھہرے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے اور رکاوٹ ڈالے رکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ یہ صورتحال ہے تو آپ نے ایک پیغام دے کر قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی، خراش بن امیہ، یہ وہی بنو خزاعہ کا ایک آدمی، اس کو اونٹ پر سوار کر کے اہل مکہ کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ ان کو جا کے بتلاؤ کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے نہیں آئے۔ جب یہ آدمی وہاں گیا تو انہوں نے اس کا اونٹ ذبح کر دیا اور اس کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن لوگ بیچ میں پڑ گئے اور انہوں نے، چونکہ یہ مسلمان نہیں تھا اگرچہ مسلمانوں کا حلیف تھا یہ قبیلہ، تو بہرحال بیچ میں جو ہے نا وہ پڑھ کے تو اس کی جان بچائی، یہ واپس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ جاؤ، کیونکہ بہادری اور شجاعت ان کی مشہور تھی، اس لیے غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ہو، تو انہوں نے معذرت کی اور عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو معلوم ہے کہ اہل مکہ میرے کتنے سخت دشمن ہیں اور وہاں میرا کوئی قبیلہ بھی نہیں ہے جو میرا دفاع کر سکے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی چونکہ اہل مکہ کے ساتھ رشتہ داری، قرابت داری ہے، تو آپ ان کو بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کو یہ مشورہ پسند آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کر بھیجا ابو سفیان اور رؤساء مکہ کی طرف، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وہاں جو مسلمان ہیں جو اپنے اسلام کا اظہار اور اعلان نہیں کر سکتے، ان کو بھی جا کے خوشخبری اور بشارت دیں کہ اللہ جل شانہ عنقریب فتح دے گا، اس لیے وہ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک اپنے دین کو مکہ میں بھی غالب اور ظاہر کر کے رہے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک رشتہ دار ابان بن سعید کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے، اور یہ چونکہ عام تھا کہ جب کسی کی پناہ میں کوئی آ جاتا تھا تو دوسرے لوگ اس سے تعرض نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پہنچایا تو سب نے بالاتفاق یہ کہا کہ نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اس سال تو بالکل بھی نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ طواف کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، لیکن قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرمایا کہ میں بغیر اپنے آقا اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف ہرگز نہیں کروں گا۔ قریش خاموش ہو گیا اور ان کو وہاں پہ روک لیا۔ ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب شہادت کی خبر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا اور آپ نے صحابہ کرام سے ایک بیعت لی جس کو بیعت رضوان کہا گیا۔ Islamic or information.